عمر کا پیمانہ: طب کے مطابق پیدا ہونے سے لے کر 16 سال تک بچپن، 17 سال سے 25 سال تک نوجوان، 25 سال سے 50 سال تک جوان، 51 سال سے 78 سال تک ادیڑ عمر، اور 79 سال سے تادم مرگ بڑھاپا تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض اطباء کرام 25 سال میں جوانی کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوانی سے 5 گنا عمر یعنی 125 سال تک انسان کو زندہ رہنا چاہیے، لیکن انسان کی زندگی تو دور کی بات ہے، انسان کا سانس لینا تک اس کے بس میں نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں ہوتے ہوئے ہی لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے، اس سے سری منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو قاعدہ کلیہ اطباء نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں وضع کیا ہے، اسے اوپر کی سطور میں لکھ چکا ہوں۔ اس زمانے میں کیمیکلز غذاؤں کے کھانے سے اس تمام کلیے کو 2 سے تقسیم کر دے تو بھی لگتا ہے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ آج کل اوسط عمر میں 35 سال سے لے کر 60-70 سال بمشکل پائی جاتی ہے، کیونکہ بچوں میں ایسے امراض پائے جاتے ہیں جو ادیڑ عمر میں پائے جاتے تھے۔ میرے پاس ایک صاحب ایک 4 سالہ بچی کو لے کر آئے، نبض دیکھی، اسے دم قلبی اور سیلان الرحم کی شکایت تھی۔ میں نے جب انہیں بتایا تو کہنے لگے ڈاکٹروں نے تو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ میری بچی آئے دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، تو میں نے اس کا جنرل ٹیسٹ کرایا تھا، اسے بلڈ شوگر ہے اور دل کی شریانیں بھی تنگ ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارے میاں بیوی دونوں کے خاندان میں کسی کو ایسا کوئی مرض نہیں ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل صحت کا معیار کیا چل رہا ہے اور عمروں کا پیمانہ کیا مقرر کیا جائے۔ اس لیے میری رائے کے مطابق اگر طبی عمروں کے معیاری پیمانے کو 2 سے بھی تقسیم کر دیا جائے تو ناانصافی لگتی ہے۔ 20 سال کے بچے کی نبض پر ہاتھ رکھ دو تو وہ 50 سال کے امراض میں گرا ہوا ہے۔ صحت کا معیاری تخمینہ مشکل ہو گیا ہے۔ جو کوئی جو کچھ کہہ دے بس ٹھیک ہے، کسی عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غور فرمائے کہ کیا آج سے 50 سال پہلے بھی شرح اموات اور امراض اسی طرح تھے؟ لہذا عمر کا مذکورہ پیمانہ آج کچھ بگڑی ہوئی ہے۔ بیمار کون ہے؟ وہ شخص بیمار ہے جس کی طبیعت ڈھیلی ڈالی، دل بجھا بجھا سا، کھانے کو دل نہیں چاہتا، چھوٹی چھوٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھانے کے بعد پیٹ تن جاتا ہے اور کئی گھنٹے ایسا ہی رہتا ہے۔ کھانے والی نالی یعنی مری میں جلن ہوتی ہے، کبھی کبھی تیز مرچ مسالہ کھانے سے معدے کے منہ پر دھیما دھیما درد ہوتا ہے۔ مٹھائی، میٹھے چاول، حلوہ، گجریلا، دال ماش، بھنڈی کھانے سے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہو۔ جب تک گرم دودھ یا ٹھنڈا پانی نہ پی لیا جائے سکون نہیں آتا۔ ہاتھوں اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، معمولی کام کاج سے سانس پھول جاتا ہو، کسی چیز کے اچانک زمین پر گرنے کی آواز سے دل یکبارگی تیز تیز دھڑکنے لگتا ہو اور چونک جاتا ہو، اندھیرے سے خوف لگتا ہو، منہ کا ذائقہ بھی خراب رہتا ہو، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہو، عبادت میں دل نہیں لگتا ہو، پیشاب کبھی جل کر اور کبھی رات کو کئی بار اٹھنا پڑتا ہو، پاخانہ بھی ٹھیک نہیں آتا ہو، کبھی قبض ہو جاتا ہے اور کبھی پیچش آنے لگتے ہیں، منہ سے بو کے بب کے اٹھتے ہوں، مسوڑے بھی درد کرنے لگتے ہوں، مسوڑے کبھی سوج جاتے ہیں، کبھی خون کرتا ہو، کھانا نہیں کھایا جاتا ہو، کبھی کبھی ایک بندے کو ایسا لگتا ہو کہیں میں بیمار تو نہیں ہوں، پھر سوچتا ہو دوا لے کر دیکھتا ہوں شاید ٹھیک ہو جاؤں، لیکن دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ کسی کو کیا بتاؤں گا کہ مجھے کیا ہے۔ چلتا پھرتا ہو، دفتر وقت پر پہنچتا ہو، دفتر پہنچتے ہی چپڑاسی چلاتا ہے تو رغبت سے پیتا ہو تو دل میں کہتا ہے ہاں میں تندرست ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی ٹینشن ہے۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے گا۔ تو دل میں سوچتا ہے اس کی تو فیس بہت باری ہے، اگر فیس دے دی تو گھر کا بجٹ متاثر ہو جائے گا، چلو رہنے دیتے ہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، ٹھیک تو ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، بس صبح کی سیر نہیں کرتا اس لیے کسل مندی چاہیے رہتی ہے، کل سے سیر ضرور کروں گا، لیکن کل پھر گزری ہوئی کل کی طرح ہی رہی۔ پھر سوچتا ہے اچھا چھٹی کے دن سے سیر شروع کروں گا، لیکن کیا ہوا، بیگم کو ہدایت کی تھی صبح جلدی اٹھانا،
سیر کے لیے جانا ہے، لیکن صبح بیگم خود 9 بجے اٹھی۔ پوچھنے پر بیوی کہنے لگتی ہیں، ہفتے میں ایک تو چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی جلدی اٹھنا پڑے گا کیا؟ جی ہاں، یہ ہے گھر کے مالک جن کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، صرف نوٹ کمانے والے مشین بن کر رہ گئے ہیں۔ کوئی پوچھ بیٹے تو کہتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں ثم الحمدللہ۔ تندرست کون ہے؟ شاید کوئی بھی تندرست نہیں ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن تندرست کون ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علم الابدان سے نوازا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن شاید میں بھی تندرست نہیں ہوں۔ تندرستی کیا ہے؟ تندرستی یہ ہے صبح بغیر کسی کی مدد کے نماز کے لیے اٹھنا۔ جب اٹھے تو طبیعت ہلکی پھلکی ہو، دماغ ایکٹیو ہو، منہ میں سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد طبیعت دیگر عبادات کی طرف راغب ہو، بھوک صادق لگی ہوئی ہو، ناشتے کا خیال آتے ہی منہ میں پانی بھر آئے، اور سامنے پڑے ہوئے ناشتے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، اس پر ٹوٹ پڑنے کو دل چاہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد طبیعت شاداں و پرہاں ہو جائے، ایک سرور سا چھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے، رزق کی تلاش میں نکل کڑا ہو، اور دل لگی سے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں انہیں نبھائے۔ ان میں اس قدر محو ہو جائے کہ بھوک کا احساس بتائے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ گھڑی دیکھ کر کھانے کی طرف نہ دوڑے، کھانے میں جو بھی دال چٹنی سبزی ملے اسے کھا کر طبیعت خوش اور جسم طاقت و توانائی محسوس کرے، کچھ کرنے کو دل چاہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نماز ظہر کے بعد پھر کام پر ڈٹ جائے۔ بھوک ہی پھر احساس دلائے کہ شام ہو چکی ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، ان کے ساتھ وقت گزارے، اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائے۔ کھانے کے بعد نماز مغرب ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے جس نے یہ سب نعمتیں دی۔ اب نماز عشاء ادا کر کے سو جائے۔ نیند صادق آئے، کم از کم 6 گھنٹے ایسی نیند سونا چاہیے جیسے محاورہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا۔ صبح اٹھنے کے بعد پھر وہی معمولات، سارا دن نہ کسی قسم کی پیٹ میں گرانی محسوس ہو، بلکہ پیٹ ہلکا پھلکا محسوس ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء میں جائے تو صرف 2 منٹ میں حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جائے، اور فارغ ہونے کے بعد پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے اور کچھ کھانے کو مانگے، طبیعت ہلکی پھلکی ہو، خون میں ہمیشہ کچھ کرنے کی امنگیں انگڑائیاں لیتی رہیں، محنت کرنے کے بعد جسم کھلے نہ کہ تھکاوٹ ہو۔ جیسے ہی تھکاوٹ ہونا شروع ہوئی، سمجھ لو کہ طبیعت و جسم میں تحلیل کامل شروع ہو گیا ہے۔ فوراً حکیم سے رجوع کر کے غذا تجویز کرائے۔ دماغ ہر وقت مسرور رہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس سے صحیح لطف اٹھائے، وقت پر عبادات کرے، وقت پر کھائے پیے، وقت پر سوئے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ مذکورہ باتوں سے لگتا ہے کہ ایسا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جو تندرست کہلانے کا صحیح حقدار ہو، لیکن اس سب کچھ کو حاصل کرنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تندرستی آئے گی۔ اس کے لیے وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، وقت پر عبادات کرنا، وقت پر بھوک رکھ کر کھانا پینا چاہیے۔ دوستو، اس زندگی کی قدر کرو، یہ بار بار نہیں ملے گی، جس نے پیدا کیا ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اسے یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق و استقامت بخشے، آمین ثم آمین۔ اگر کلپ پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔